دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد ماجد عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ سیدہ آمنہ آپ کو لے کر رشتہ داروں سے ملنے مدینہ منورہ چلی گئی۔ واپسی میں مقام ابوا میں بیمار ہوئی اور وہیں انتقال فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ماں کی شفقت و محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب کی شفقت میں پلے بڑھے اور آپ کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ کسی وقت بھی آپ سے غافل نہیں رہتے اور کعبے کے سائے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، جبکہ خاندان سے کسی اور کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر 2 سال بعد صرف 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے۔ اس طرح یتیم محمد بن عبداللہ کے سر سے مشفق دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تربیت و پرورش کے سارے اسباب کو ختم کر کے خود اپنی خصوصی رحمت کے تحت آپ کی تربیت و نگرانی کا انتظام فرمایا۔ اللہ کی قدرت، بچے کے مادری زبان سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو اپنی ماں کو پہچاننے اور دودھ پینے کی صلاحیت سے نوازا۔ ہر بچہ پیدائش ہی سے اپنے ماں باپ کی نقل و حرکت دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ ان کے اشاروں اور آواز کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ پھر جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مادری زبان بھی سیکھ لیتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے بچے کو بغیر کسی تعلیم کے ماں باپ کی پہچان کس نے کرائی؟ مادری زبان سیکھنے اور بولنے کی قوت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک اللہ ہی اپنی قدرت سے بچے کو کچھ سکھاتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر ضرور اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دیں۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ خلاصہ، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بچوں کو سلام کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو سلام کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ نوٹ: بچوں کو سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاکہ بچپن ہی سے ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت بنے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: بیمار کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیمار کی عیادت کی یا اپنے بھائی کی صرف اللہ کے واسطے زیارت کی تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو بھی پاکیزہ، تیرا چلنا بھی پاکیزہ اور تو نے جنت میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔ ایک گناہ کے بارے میں گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو اس کے جواب میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری چیز کو واپس نہ کرے، کیونکہ مسجد اس اعلان کے لیے تعمیر نہیں کی گئی۔ دنیا کے بارے میں آخرت کے ارادے پر دنیا ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ارادے پر دیتا ہے اور دنیا کے ارادہ پر آخرت دینے سے انکار کرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن کسی کو مخالفت کا اختیار نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ بغیر کسی کجی اور مخالفت کے ایک پکارنے والے فرشتے کے پیچھے چلیں گے اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ پاؤں کی آہٹ کے سوا اس روز تم کچھ نہ سنو گے۔ قرآن سے علاج، سورہ فاتحہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب